عزیزان کرام، آپ دعائے زہرا ہیں، ہمیں ان کاموں سے دور رہنا چاہیے جن کے لیے ہمیں تاکید کی گئی، جن سے اہل بیت نے ہم کو روکا ہے، شریعت نے ہم کو روکا ہے۔ لیکن عزیزان کرام، افسوس یہاں ہوتا ہے کہ یہ قوم سب کچھ جانتے ہوئے بھی نادان بنی ہوئی ہے۔ عزیزان کرام، گزارش یہی ہے، اگر آپ واقعاً علی کے شیعہ ہیں تو فرش عزا سے یہ طے کر کے اٹھنا چاہیے کہ ہم محرمات سے پرہیز کریں گے اور واجبات کو وقت پر ادا کریں گے، اگر آپ حقیقی شیعہ ہیں۔ لیکن اگر دم بھرنے والے شیعہ ہیں تو دنیا میں بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں۔ عزیزان کرام، آپ کی گفتار سے ثابت ہونا چاہیے کہ آپ علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں۔ حسین نے آپ کو ایک پیغام دیا، اے میرے شیعوں، جب جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کرے، جب کسی کی غریب کا حال سننا تو حسین کی غربت پہ آنسو بہانے، اس لیے کہ اہل بیت کی غربت کا وہ عالم ہے کہ اہل بیت پہ ایک شام ایسی آئی تھی جس کا نام ہی شام غریبہ۔ عزیزو، آج 3 محرم آ گئے، یہ ایام بڑی تیزی سے ہمارے درمیان سے جاتے ہیں، لیکن آپ انصاف سے بتائیے کیا حق گریہ ادا ہو رہا ہے؟ اس طرح رویا کرو کہ کہیں اگر کل شہزادی نے آپ سے سوال کر لیا کہ میرے لال کا غم منایا جا رہا تھا، تیری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ عزیزو، دل کھول کے رویا کرو، بآواز بلند گریا کرو، اس لیے کہ شہزادی کو بآواز بلند گریا پسند ہے۔ اس لیے کہ جب منہال کو امام سجاد نے روتے ہوئے دیکھا تو یہی تو کہا تھا، منہال میں اپنے بابا کے مسائل پڑھ رہا ہوں، تجھے میرے بابا کے مسائل پہ رونا نہیں آتا؟ تو منہال نے یہی تو کہا تھا، مولا دیکھیے میرا رومال آنسوؤں سے تر ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، منہال ارے ایسے گریہ نہ کیا کر، بلکہ ایسے گریہ کر جیسے میری دادی جنت البقیع میں تڑپ کے گریہ کرتی ہے، ہائے میرا لال، ہائے میرا غریب۔ جزاکم ربکم، جو آپ کی آوازیں بلند ہوئی، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ دل کھول کے روئیے گا، دل کھول کے پرسہ دیجئے، اس لیے کہ ایام گزرتے چلے جا رہے ہیں، ابھی پرسے کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آج مجھے جناب مسلم کا مسائل پڑھنا ہے۔ کون مسلم؟ وہ غریب مسلم، سفیر حسین مسلم، کہ جس کو حسین نے سفیر بنا کے کوفے میں بھیجا۔ مسلم کوفے پہنچ کر مجھے خط لکھنا کہ کوفے کے حالات کیسے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، جناب مسلم کوفے میں پہنچے، روایت بتاتی ہے 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی۔ روایت بتاتی ہے جب نماز مغربین کا وقت آیا تو 18,000 لوگ نماز میں موجود تھے، لیکن جیسے ہی مسلم نے نماز سے فارغ ہو کے ارے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اب کوئی باقی نہ تھا، مسلم اور کوفے کی گلیاں۔ جناب مسلم نے جیسی لوگوں کی بیعت کو دیکھا تو امام حسین کو خط لکھ دیا، آقا آپ کربلا آ جائیے گا، کوفے کے حالات بہت اچھے ہیں، لیکن ہاں عزیزو مسلم کو کیا معلوم تھا کہ نماز میں کچھ لوگ شریک ہوں گے لیکن نماز کے بعد کوئی باقی نہ رہے گا، اب تنہا مسلم ہے، کوفے کی گلیاں ہیں۔ جب جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں پھرتے پھرتے تھک گئے، ایک ضعیفہ کے دروازے پہ جا کر بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ مسلم کے کرانے کی آواز ضعیفہ نے سنی، دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ضعیفہ کے دروازے پہ بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ ضعیفہ کہتی ہے، بھائی تو کون ہے؟ کوفے کے حالات خراب ہے، تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ جا اپنے گھر چلا جا۔ جناب مسلم نے جیسے ہی سنا کہا، ضعیفہ آخر جس کا کہیں گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا تو کون ہے؟ کہا میں مسلم بن عقیل مدینے سے آیا ہوں۔
بس جیسے ہی دعا نے سنا ایک مرتبہ دعا نے دروازہ کھولا مسلم میرے گھر میں آ جائیے عزیزان گرامی جناب مسلم دعا کے گھر پہنچے ایک مرتبہ نماز تہجد ادا کی روایت بتاتی ہے دعا کے بیٹے نے عبداللہ ابن زیاد کو خبر کر دی کہ مسلم اس کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں عزیزان گرامی جیسی عبداللہ ابن زیاد کو خبر ملی ایک مرتبہ دعا کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا دعا کے گھر کو گھیرا گیا اب جیسے ہی مسلم کی آنکھ لگ گئی خواب میں دیکھا علی ابن ابی طالب آئے ہیں کہہ رہے مسلم علی تمہیں لینے آیا ہے مسلم سمجھ گئے یہ میری آخری رات ہے عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب مسلم کے کانوں میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آنا شروع ہوئی ایک مرتبہ مسلم نکلنا چاہتے ہیں تو کہتی ہے اے بھائی کوفے کے حالات خراب ہیں تم باہر نہ جائیے ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے ہیں ارے میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تیرے گھر کی بے حرمتی ہو عزیزو ایک مرتبہ جناب مسلم نے تلوار کو لیا اب جو تو آگے گھر سے نکلے گھر سے نکلنا تھا فوجیں چاروں طرف سے ٹوٹ پڑی جناب مسلم پہ حملہ ہونے لگے لیکن جناب مسلم پہ کوئی قابو نہ پا سکا ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی ارے یہ علی کا بھتیجا ہے اس پر اس طریقے سے وار نہ کرو اسے دھوکے سے بھیجا جائے عزیزو ایک گڑھا کھودا گیا دھوکے سے جناب مسلم کو اس گڑھے میں ڈالا گیا گرفتار کر کے جناب مسلم کو دربار میں لے جایا گیا ایک شکی نے کہا امیر کو سلام کرو مسلم نے کہا میرا امیر حسین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے عزیزان گرامی جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا دارالامارہ کی چھت سے جناب مسلم کو گرایا گیا عزیزو اب جناب مسلم کی لاش ہے کوفے کی گلیاں ہے مسلم کا لاشا کوفے کی گلیوں میں تشہیر کیا جا رہا ہے حسین نے راستے میں مسلم کی شہادت کی خبر سنی ایک مرتبہ مسلم کی بیٹی کو قریب بلایا دستے شفقت پھیرا ارے ہاشمی گھرانے کی بچی تھی سمجھ گئی چچا ارے میرا بابا خیریت سے تو ہے کیا میرا بابا خیریت سے کہا بیٹی آج سے مجھے اپنا بابا سمجھنا تیرا بابا شہید کر دیا گیا عزیزو حسین نے دست شفقت پھیرا ایک مرتبہ چھوٹی چھوٹی بالیاں نکالی جناب مسلم کے بچے کے کانوں میں ڈالی سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ شاید ارے یتیمی کے باہر ارے بالیاں پہنائی جاتی ہے لیکن عزیزو ارے جب شام غریب آئی شمر نے سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارنا شروع کیے کانوں سے بالیاں چھینی گئی سکینہ نے فریاد کرو کیا چچا عباس ارے کیا یتیمی کا یہ صلہ ملتا ہے آواز آئی میری بچی سکینہ ارے صبر کر لینا ابھی بڑی بڑی منزلوں